وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں جن کو مارا گیا اور سیٹوں پر ان کی تصویریں لگائی ہوئی تھی. پوری مہذب دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ خود کو مہذب سمجھتے ہو. امریکن ویسٹرن یہ خود کو مہذب سمجھتے ہیں. اور اسپیشلی جو ایران ہے یہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اور آپ یاد رکھو یہ جو آپ کی 12 فوج کی جو یہاں کور کمانڈر کا بیٹھنا، یہ جو کور بننا، یہ اس وقت 1979 مطلب 79 میں جب یہ ایران کا اسلامی انقلاب آیا، اس کے بعد یہاں پہ یہ فوج کی تعداد بہت زیادہ بڑھائی گئی، کور بنائی گئی. تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ ایران ہمارے لیے کتنا اہم ہے. پھر بلوچوں کی ملینز کی تعداد میں اس طرف آبادی، اور پھر گریٹر بلوچستان کا جو پرسپیکٹیو ہے اس میں سیستان بلوچستان کا ایک بڑا حصہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بلوچوں کا ہے. اور یہ چیز آپ نے دیکھا اس دفعہ ٹرمپ نے جو ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو کیا اور جو بیان دیے اور تانے دیے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس جنگ میں آپ یہ دیکھو کتنا نقصان ہوا ایران کا. ان کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ سید علی خامنہئی صاحب، ان کے جو ہے نا انٹیلیجنس کے چیف، پاسداران انقلاب کے کتنے کمانڈر، بہت بڑی تباہی مچائی ہے انہوں نے. اچھا، اس دوران ایران بھی خود کو سٹرونگ کرتا گیا. یہ جب چلی ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دیکھا کہ جہاں پہ شیعہ مسلمان ہیں ان کو قریبی پایا. کوئی اور جو اسرائیل کے خلاف مطلب لڑ رہے تھے، وہ چاہے سنی بھی تھے حماس کی صورت میں، کوئی اور وہ کیا کہتے ہیں فلسطین کی کوئی اور ایسی تنظیم ہو، پھر حزب اللہ ہو، ان کو وہ کرنا شروع کر دیا. پھر یہاں تک کہ یمن ہو گیا، لبنان ہو گیا، عراق ہو گیا، شام ہو گیا، وہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے وہ بنا لیے. اب آپ یہی دیکھو کہ قاسم سلیمانی کو جو مارا گیا، کہاں مارا گیا؟ امریکہ خود کو سمجھتا ہے میں پوری دنیا کا محافظ ہوں، میں ہی جو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ایران اٹامک پاور نہ بنے. یہ جو اپنا وہ یورینیم ہے یا دوسرا اس کے تھرو مطلب مختلف اپنے جو ہتھیار بنانے ہیں ان کو وہ محدود کر دے، نہ بنائے. میزائل جو ہیں ان کی وہ کم کر دے. مطلب ہر طرف سے کہتا ہے کہ یہ اقتصادی طور پہ تو ہم نے اسے کمزور رکھا ہوا ہے، دفاعی طور پہ بھی اسے کمزور رکھنا ہے. کیا ہے آج ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان اٹامک پاور ہے یا دوسرا. اٹامک پاور کوئی کیوں بنتا ہے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ جو آج خود کو بڑا مہذب سمجھتا ہے کتنے انسانوں کو جو ہے نا مار دیا، آج تک اس کے اثرات ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں اس کو کریڈٹ دو، اس کو کریڈٹ نہیں دو. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک عرصے سے ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے. اس کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو گالیوں میں دیتے ہیں تو ادھر بھی دے دینا چاہیے کہ یہاں پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. اور لگ رہا تھا، اور اوپر سے ٹرمپ جیسا آدمی جو کہہ رہا تھا کہ میں کتنے ہزاروں سالوں کی تہذیب مٹا دوں گا، یہاں تک وہ کر رہا تھا کہ وہاں پہ مطلب پل اڑانے تھے، عمارتیں اڑانی تھی. لوگ آ کے بچے، عورتیں، بزرگ بیٹھ گئے کہ اڑاؤ ہم تیار ہیں. انہوں نے ایک ہو کر دکھایا تو سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. ورنہ یہی اب آپ دیکھو 2011 سے لے کر آج تک امریکہ کی کوئی بڑی شخصیت پاکستان نہیں آئی تھی. آج آپ دیکھیں اور پوری دنیا میں، اور پاکستان نے کہاں امریکہ کی جنگ نہیں لڑی. اور اس دفعہ کہہ رہے تھے پہلے تو جہاں جنگ ہوتی تھی پاکستان تو ماشاءاللہ بی ٹیم بن کے ہی لڑ رہا ہوتا تھا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس نے وہ کر دکھایا جو ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا. لوگوں نے تو میمز بھی بنائی کہ پہلی جنگ ہے جس میں پاکستان کو ڈالر نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، وہ کسی نے شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس نے ایک بات کہی کہ وقت آئے گا کہ عالمی دنیا کے فیصلے، کانٹیکسٹ کچھ ایسا ہی تھا، پاکستان میں ہوں گے اور کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے. وہ جس کے خدشات تھے کہ ورلڈ وار شاید 3
نہ شروع ہو جائے جب پوری دنیا میں ممالک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، اور کافی حد تک کچھ ممالک آمنے سامنے آ بھی گئے تھے، لیکن ابھی بالآخر وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ان کا ثالث پاکستان ٹھہرا ہے۔ وہ جنگ جو اسرائیل کی ایما پر امریکہ نے اس کے ساتھ مل کر ایران پر مسلط کی، ان کے کل جب وہ آئے تھے، ان کی قیادت فوج کے ایران کی جو قیادت آئی تھی، اور جس جہاز پہ آئے تھے انہوں نے وہ نام بھی اس کو اس اسکول کا دیا ہوا تھا جس پر ان کی بمباری تھی۔ پہلے تو یہ اسرائیل اور امریکہ والے مان نہیں رہے تھے، پھر کہہ رہے تھے ایران نے خود کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں جن کو مارا گیا، اور سیٹوں پر ان کی تصویریں لگائی ہوئی تھی۔ پوری مہذب دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ آپ لوگ خود کو مہذب سمجھتے ہو، امریکن ویسٹرن یہ خود کو مہذب سمجھتے ہیں، معصوم بچوں کو مارنے والے لوگ آج بھی خود کو مہذب سمجھتے ہیں، اور پھر بجائے ندامت کے اور اس کے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو بہت اچھی ڈپلومیسی کھیلی ایران نے۔ تو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی جو اسمبلی ہے اس کے سپیکر ہیں، پاکستان میں ان کے جو سفیر ہیں وہ ہیں، ان کے 2-3 نائب، ان کو آپ کہو وزیر خارجہ ہیں، ان کی اسٹیٹ بینک کے جس طرح ہمارے گورنر ہیں ادھر کے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اب امریکہ کی جانب سے اگر وہ کرو تو ان کے وائس جو پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس، وہ ہیں، ایک جیریڈ کشنر جو ٹرمپ کا داماد بھی ہے وہ ہے، اور بھی کچھ لوگ ان کے آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ 2-3 مین نام ہیں ان کے۔ یہ پہنچے، اس میں اب ان کا جو استقبال کیا وہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب تھے، یہ پیش تھے۔ تو مخصوص صحافیوں کو اور مخصوص جگہوں پر وہ لے گئے ہیں۔ اسلام آباد کو وہ آپ کہو کہ فل ٹائم انہوں نے جو ہے نا 3 دن کی چھٹیاں دی ہوئی ہیں، وہاں سیکیورٹی بڑی ٹائٹ رکھی گئی ہے۔ تو فی الحال وفد سے اکیلے مل رہے ہیں۔ اب ثالث مطلب اس پاکستان کے تھرو ہی، اب ظاہری بات ہے وہ ایک ڈیلیگیشن سے بات کریں گے، پھر اگلے کا پیغام ان کو پہنچائیں گے، ان کو پہنچائیں گے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں، اکثر ہمارے جو ناظرین ہیں، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بھائی ہمارے کوئی لاکھوں کروڑوں ویورز ہیں، نہیں، ہمارے چند ہزار ویورز ہیں، اور ہم صحافت میں گئے ہی اپنی سرزمین کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے، ان کی آواز بننے کے لیے گئے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے فوکس ہمارا بلوچستان ہی ہو، اور اکثر لوگوں کی مجھ سے یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ بلوچستان اسپیسیفک رہیں، لیکن یہ جو ایشو ہے، اور اسپیشلی جو ایران ہے، یہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بہت اہم ہے۔ اور آپ یاد رکھو، یہ جو آپ کی 12 فوج کی جو یہاں کور کمانڈر کا بیٹھنا، یہ جو کور بننا، یہ اس وقت 1979 مطلب 79 میں جب یہ ایران کا اسلامی انقلاب آیا، اس کے بعد یہاں پہ یہ فوج کی تعداد بہت زیادہ بڑھائی گئی، کور بنائی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ ایران ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ پھر بلوچوں کی ملینز کی تعداد میں اس طرف آبادی، اور پھر گریٹر بلوچستان کا جو پرسپیکٹیو ہے، اس میں سیستان بلوچستان کا ایک بڑا حصہ یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بلوچوں کا ہے۔ تو یوں ایران جو ہے نا، ایک تو ایران ہے، دوسرا امریکہ تو چودھری بنا ہوا ہے عالمی دنیا کا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ہی سب سے ٹھیک ہوں، میں ہی جو سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے خلاف جانا یہ تو اور زیادہ مشکل ہے۔ تو وہ کہتا ہے جو میرے ساتھ نہیں ہے، نیوٹرل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میرے ساتھ ہو تو میرے دوست ہو، اگر میرے ساتھ ہی نہیں ہو تو میرے دشمن ہو۔ اور یہ چیز آپ نے دیکھا اس دفعہ ٹرمپ نے جو ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ جو کیا، اور جو بیان دیے اور تانے دیے، وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اب اس میں کیا چاہ رہے ہیں؟ اس جنگ میں آپ یہ دیکھو کتنا نقصان ہوا ایران کا۔ ان کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ
سید علی خامنائی صاحب، ان کے جو ہے نا انٹیلیجنس کے چیف، پاسداران انقلاب کے کتنے کمانڈر، بہت بڑی تباہی مچائی ہے انہوں نے. لیکن ایران میں پہلے بادشاہت ہوتی تھی پہلوی خاندان کی. 1979 میں آیت اللہ جو ان کے خمینی صاحب تھے، روح اللہ خمینی صاحب، ان کی قیادت میں انقلاب آیا. انہوں نے پھر وہاں پہ اسلامی حکومت بنائی. پھر وہ آج تک چل رہی ہے 79 سے. پھر جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے امریکہ کو کہا کہ امریکہ سب سے بڑا شیطان ہے. جب ان کی حکومت آئی، انہوں نے اس وقت امریکن کی ایمبیسی پہ ہی مشتعل لوگوں نے حملہ کیا. ایمبیسی کے پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، ان کو یرغمال بنایا. پھر ان کی ٹسل ہوئی کیونکہ وہ آئے امریکن مخالف تھا کہ وہ کٹ پتلی حکومت ہے. جس طریقے سے یہ وینزویلا ہے، اس کا جو شاویز تھا وہ آرمی کا افسر تھا، ادھر سے بغاوت کی. پہلے وینزویلا بھی امریکہ کی چہیتا وہ ہوتا تھا، لیکن یوگو شاویز کے بعد اس نے انقلاب لایا. اور پھر وہ پہلے فوج میں بغاوت کی، فوج کا افسر تھا. پھر بعد میں الیکشن لڑا، آیا. اس کے بعد پھر وہ سوشلسٹ پرسپیکٹو پہ چلا گیا. اسی طریقے سے ایران میں یہ اس کو اسلامک ریولیوشن کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک پرسپیکٹو ہے. تو امریکن مخالف تھا. امریکہ پھر کیا کرتا ہے؟ امریکہ کی بھی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ ان پہ اقتصادی پابندیاں لگواتا ہے. آپ کسی کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے ہو. یہ چیزیں چلتی رہیں. 2015 میں باراک اوباما اور یہاں ایران کے دور میں یہاں پہ ایک معاہدہ ہوا، تھوڑی سی سختیاں کم کی گئی تھیں. لیکن 2018 میں ٹرمپ نے مزید جو تھیں ان کو رعایتیں ملی ہوئی تھیں وہ بھی ختم کر دیں، مزید سخت کر دیں. یہ چیز چلتی رہی. اچھا، اس دوران ایران بھی خود کو سٹرونگ کرتا گیا. یہ جب چلی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے بھی دیکھا کہ جہاں پہ شیعہ مسلمان ہیں ان کو قریبی پایا. کوئی اور جو اسرائیل کے خلاف مطلب لڑ رہے تھے، وہ چاہے سنی بھی تھے حماس کی صورت میں، کوئی اور وہ کیا کہتے ہیں فلسطین کی کوئی اور ایسی تنظیم ہو، پھر حزب اللہ ہو، ان کو وہ کرنا شروع کر دیا. پھر یہاں تک کہ یمن ہو گیا، لبنان ہو گیا، عراق ہو گیا، شام ہو گیا، وہاں پہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے وہ بنا لیے. اب آپ یہی دیکھو کہ قاسم سلیمانی کو جو مارا گیا، کہاں مارا گیا. تو اب ایران بھی صرف ایران تک نہیں رہا، اس نے بھی اپنی پروکسیز بنانا شروع کر دی. تو یوں اس کا ایریے میں اس کو اپنی حفاظت کے لیے بھی یہ کرنا پڑ گیا. پھر ہر وقت اب کیا ہے، امریکہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ خود کو سمجھتا ہے میں پوری دنیا کا محافظ ہوں، میں ہی جو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ایران اٹامک پاور نہ بنے. یہ جو اپنا یورینیم ہے یا دوسرا اس کے تھرو مطلب مختلف اپنی جو ہتھیار بنانے ہیں ان کو وہ محدود کر دے، نہ بنائے. میزائل جو ہیں ان کی وہ کم کر دے. مطلب ہر طرف سے کہتا ہے کہ یہ اقتصادی طور پہ تو ہم نے اسے کمزور رکھا ہوا ہے، دفاعی طور پہ بھی اسے کمزور رکھنا ہے. اور جو تھے پچھلے ان کے رہبر اعلیٰ، انہوں نے فتویٰ ہی دے دیا تھا کہ بھائی یہ اٹامک بم بنانا یہ انسانیت کے خلاف ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے. اچھا، ایک سینسٹیو آدمی کو بالکل یہی ہے کہ یار یہ جو اسلحہ بارود ہے اس سے کتنے انسان مرتے ہیں، کتنی تکالیف ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آج کل حل بھی یہی ہے. اگر آج آپ شریف ہو تو یہ آپ کی اچھائی نہیں ہے، یہ ضمانت نہیں ہے کہ آپ پر جنگ مسلط نہیں ہوگی. اگر آپ مہذب ہو، یہ آج کی دنیا میں وہ نہیں ہے کہ آپ پہ ظلم نہیں ہوگا. آج اگر آپ نے پرامن بھی رہنا ہے تب بھی آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا تو کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا نا. وہ کہتے ہیں کہ اب اپنا استحصال بچانے کے لیے آپ کو خود مضبوط ہونا ہوگا کہ اگلا بندہ. وجہ کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان اٹامک پاور ہے یا دوسرا. اٹامک پاور کوئی کیوں بنتا ہے؟ جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ جو آج خود کو بڑا مہذب سمجھتا ہے، کتنے انسانوں کو جو ہے نا مار دیا، آج تک اس کے اثرات ہیں. ٹھیک ہے. اور حالیہ جو ان کی وہاں پہ گئی ہوئی تھی
وزیر اعظم اور ٹرمپ جس قسم کا برتاؤ کر رہا تھا، یہ خود کو مہذب کہتے ہیں۔ اچھا ہم ایک بات کہیں، ابھی یہ جنگ ہو رہی تھی امریکہ میں، اس کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار وہ لوگ ان کے اچھے ہیں، یہ وہ لوگ ان کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ایسی پالیسی ہے، اپنے لوگوں کے لیے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ یہ ساری جو ان کی کالی کرتوتیں ہوتی ہیں نا، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، کمزور ممالک، یہ پھر جو بیچارے افریقن ممالک ہیں، جہاں پہ کچھ آیا ہے نا، کسی کے پاس کوئی، یہاں آپ سادہ مفہوم سمجھیں، کسی کمزور کے پاس کوئی قیمتی چیز آ جائے نا، وہ اس کی نہیں ہوتی، وہ طاقتور کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہی سلسلہ ہے۔ اب یہ جنگ چل رہی تھی اور ایران پر انہوں نے مسلط کی، پھر کیا ہوا؟ اور ایران کے پاس چارہ کیا تھا؟ مارتے رہے، وہ لڑتے رہے، وہ 1989 سے لے کر آج 2026 ہے، وہ بھی ایسے نہیں بیٹھے، انہوں نے بھی اپنے مختلف دستے بنائے، فوجیں بنائی، ہر حوالے سے انہوں نے جتنی پابندیاں تھیں انہوں نے خود کو وہ کیا۔ آج بھی میں کہتا ہوں پاکستان سے زیادہ وہ لوگ جو ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا ہے۔ یہ تو ہم پہ پابندیاں بھی نہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہمیں سوچنا ہوگا، خدا نہ خواستہ ہم پہ کبھی پابندیاں لگ گئیں تو کیا ہوگا۔ ان لوگوں نے پھر بھی سروائیو کر کے دکھایا۔ ہمارا کتنا رقبہ ہے؟ 7,96,096 سم تھنگ، ان کا 16 لاکھ، ہمارے اس سے ڈبل سے بھی کچھ زائد ہے، اور پاپولیشن ان کی کیا 9 کروڑ سے کچھ اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جب کر رہے تھے، اب ان کا ارادہ تھا کہ ہم وہ مار دیں گے ان کے رہبر اعلیٰ کو، بس خامنہ ای صاحب جیسے گئے ادھر سے انقلاب آ جائے گا۔ پہلے کچھ مظاہرے بھی ادھر ہو رہے تھے، انہوں نے جو ججمنٹ کی وہ ان کی ججمنٹ کامیاب نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، لوگ آ جائیں گے، اور وہ پہلوی خاندان کا ایک نمونہ انہوں نے تیار کیا ہوا ہے باہر، وہ آ جائے گا اور قیادت سنبھال لے گا۔ لیکن جو مارا انہوں نے، پھر ایرانیوں نے قوم بن کے دکھایا اور وہ نکلے، اور پھر کہتے ہیں کروڑوں لوگوں نے اپنے نام لکھوائے کہ ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، اور یہ چیز دکھ بھی رہی تھی، اور یہ چیز دکھ بھی رہی تھی۔ یہی چیز ہوتی ہے کہ گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر باہر سے کوئی جنگ مسلط کی جاتی ہے تو اس پر یکجا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے گلہ ہو سکتا ہے، سیاست سے گلہ ہو، سیاسی لوگوں سے گلہ ہو سکتا ہے، کسی بھی ادارے سے گلہ ہو سکتا ہے، لیکن اسٹیٹ سے گلہ نہیں ہونا چاہیے، ملک سے گلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سب کا مشترکہ ہوتا ہے۔ اس میں رہ کے آپ اپنا کردار ادا کریں، کھل کر آپ تنقید کریں، اور کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتا ملک کے، اگر آپ وہ کرے، سارے برابر ہیں۔ جو یہاں پہ ایک ٹیریٹری میں رہ رہے ہیں، حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ تمام اکول ہیں، کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، اس کا اتنا حق ہے جتنا ایک صوبے والے کا دوسرے کا حق ہے، ایسا ہی ایک پسماندہ علاقے میں رہنے والے کا اتنا ہی حق ہے۔ الٹا جو پسماندہ رہنے والا ہے اس کا زیادہ حق ہے کہ اس کو حق پراپر نہیں مل رہا تو باقیوں کی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں۔ ابھی ایرانیوں نے ابھی بھی وہ اسٹریٹجی وہ کر رہے ہیں۔ آج میں ان کے سفیر کا بیان دیکھ رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں امریکہ ایک اچھے میزبان کی اس میں مانتا ہے یا نہیں مانتا، پاکستان کو ایک اچھا میزبان کہا۔ یقیناً ہم کہتے ہیں بہت ساری کمزوریاں ہیں، یہاں الیکشن بھی فراڈ ہیں، یہاں پہ مقتدرہ حاوی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاں اس کو کریڈٹ دو، اس کو کریڈٹ نہیں دو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک عرصے سے ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے۔ اس کا کریڈٹ اسٹیبلشمنٹ کو گالیوں میں دیتے ہیں تو ادھر بھی دے دینا چاہیے کہ وہ یہاں پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ابھی بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس ایک واقعے کو دیکھ کے ان کی خارجہ پالیسی بڑی کوئی آئیڈیال ہے، نہیں، بہت سارے اب ہم ابھی بھی ہیں، ہم بہت ساری جگہوں پر سمجھتے ہیں کہ مزید کچھ اچھا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ موجودہ حالات میں انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر رہا تھا۔ ٹرمپ کو کون سمجھائے، اور جب اتنا کچھ ہو چکا ہو اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنا، ثالث سٹیک پہ ہوتا ہے نا، دونوں طرف ایسے ایسے فریق ہے، کیا کرے بندہ، اور لگ رہا تھا، اور اوپر سے ٹرمپ جیسا آدمی جو کہہ رہا تھا کہ میں کتنے ہزاروں سالوں کی تہذیب مٹا دوں گا، یہاں تک وہ کر رہا تھا کہ وہاں پہ
مطلب پل اڑانے تھے، عمارتیں اڑانی تھی، لوگ آ کے بچے عورتیں بزرگ بیٹھ گئے کہ اڑاؤ ہم تیار ہیں. انہوں نے ایک ہو کر دکھایا تو سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. ورنہ یہی اب آپ دیکھو 2011 سے لے کر آج تک امریکہ کی کوئی بڑی شخصیت پاکستان نہیں آئی تھی. آج آپ دیکھیں اور پوری دنیا میں، اور پاکستان نے کہاں امریکہ کی جنگ نہیں لڑی. اور اس دفعہ کہہ رہے تھے پہلے تو جہاں جنگ ہوتی تھی پاکستان تو ماشاءاللہ بی ٹیم بن کے ہی لڑ رہا ہوتا تھا نا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس نے وہ کر دکھایا جو ایکسپیکٹ ہی نہیں تھا. لوگوں نے تو میمز بھی بنائی کہ پہلی جنگ ہے جس میں پاکستان کو ڈالر نہیں آ رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی ہمارے بھی زیادہ تر پیسہ آتا بھی جنگ میں ہی ہے. تو اس دفعہ شاید فالسی میں کوئی اچھا وہ کریں اور کچھ نہ کچھ ہو جائے. لیکن ایک طرف یہ ہو رہے ہیں تو ادھر سے اس مشکل حالات میں یو اے ای نے اپنا پرانا پیسہ جو ہے نا مانگ لیا. بالکل مانگنا چاہیے، لیکن ایک طرف آپ دیکھیں آپ اتحادی ہیں، یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں آپ یہ کریں کہ یہ میرا دوست ہے اور اس کو کہیں کہ ہاں بھائی میرا جو آپ کچھ پر ہے مجھے دے دیں بے شک حالات جیسے بھی ہوں. تو وقت یاد رہتا ہے، لمحات یاد رہتے ہیں. بہرحال یہ جنگ اگر پاکستان روک رہا ہے اس کا صرف ایران یا اس کو نہیں ہونا، یہ پورے خطے کو ہونا ہے. کئی دفعہ ایسی ہوئی، پاکستان کا سعودی کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. اب ایران پہ جب اسرائیل نے حالیہ جو بڑا حملہ کیا اور اس کی آڑ لے کر ایران نے جو سعودی پر کیا، یہاں تو خدشات بڑھ گئے تھے اور پاکستان نے اس پر احتجاج بھی کیا کہ اس کو نہیں ہٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اسرائیل بھی کہہ رہا تھا میری تل ابیب تک ایکسیس ہے یا نہیں، واشنگٹن تک ایکسیس ہے یا نہیں، یہاں پہ جو سعودی ہیں یا پھر امریکن اڈے ہیں ان کو میں ہٹ کر سکتا ہوں. تو کافی مسئلے بنے، آپ لاکھ کہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے چھوڑ دیا تھا. کہاں آ گیا تھا درمیان میں؟ تو وہ دبئی، وہ بحرین، وہ قطر جو کیا تھے، ابھی ایک جنگ میں کیا کچھ ہو گیا. تو ابھی اس میں یہی کہہ رہا تھا جیت کس کی؟ اگر امن آ جاتا ہے، جتنا بھی نقصان ہوا ہے نا، صرف جنگ رک بھی جائے تو یہ ایران کی بہت بڑی جیت ہے کہ اس نے سروائیو کیا. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا؟ جنگ رک بھی جائے. اب ایران نے جو مطالبات پیش کیے ہیں نا وہ یہی کہ بھائی ہر جگہ لبنان سمیت ہر جگہ امن ہو، دوبارہ بار بار ہم پہ یہ جنگ مسلط نہ کی جائے. نمبر 2، جنگ میں جتنا نقصان ہوا ہے وہ یہ پورا کریں گے. ہمیں نہیں پتہ، سعودی سے لیتے ہیں، امریکہ دیتا ہے، اسرائیل دیتا ہے، لیکن ہمارا یہ نقصان پورا ہوگا. ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا بھی ہر ایک کا حساب دینا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ابنائے ہرمز ہیں، یعنی اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، اس میں کیا ہے کہ اب وہ ایران کی اس پر ہی ہوگی. اب آیا ایران وہاں سے ایک دن میں جو جہاز وہاں سے نکلتے تھے تیل لے کے یا مختلف کیمیکلز لے کے 138 کے لگ بھگ، مطلب راؤنڈ اباؤٹ اتنے نکلتے تھے. تو اس نے بعد میں اتنا وہ کیا کہ پچھلے دنوں بھی کوئی ساتھ نکل پائے یا نہیں نکل پائے. تو ابھی چاہ یہی رہے ہیں، اب ٹرمپ یہ چاہ رہا ہے کہ اب جو آبنائے ہرمز ہے یہ کھلا رہے پہلے کی طرح. لیکن ایران کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ تو مین چیز تھی، ہم نے تو اسے اہمیت ہی نہیں دی. اچھا، جب رشیا نے انویڈ کیا تھا افغانستان میں تو یہاں پاکستان میں یہی کہا کہ یہ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو آج تک ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ ان پہ الزام تھا وغیرہ وغیرہ. اب پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اسٹریٹ آف ہرمز کی قیمت کیا ہے، وہ کتنا اہم ہے. اس کو آپ کنٹرول کر لو تو پوری دنیا میں آپ کیسے اپنا اثر و رسوخ لا سکتے ہو. تو ایران نے کر دکھایا. اس کا مطلب ہے انٹینشن اس وقت سے تھی اور وہ صحیح تھی جو خدشات تھے، اور وہ اب دکھ رہے ہیں. اس کے ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ بھائی مغرب کو، وہ مغرب کہتے ہیں یہ جو ہے نا یورپی کنٹریز اور امریکہ، ان سب کو ملا کے، کہ یہ خام خیالی چھوڑ دے. یہ اپنے کالونیل مائنڈ سیٹ کے، پہلے ملکوں کو کالونی بنا کر چلایا جاتا تھا، ان کے وسائل لوٹے جاتے تھے، یہ مائنڈ سیٹ اب نکال دے. اب وہ دور چلا گیا ہے. ریسپیکٹ کرے دوسرے ملک کی، دوسرے لوگوں کی، اور اسی طرح اہم سمجھے جس طرح خود کو سمجھتا ہے. اگر نہیں سمجھے گا تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں.
اب ایران آج کل پھر جنگ یہ ہے کہ آپ آج کل کمزور بھی ہو نا تو آپ جنگ میں اکیلے نہیں رہتے ہو. آج کل الحمدللہ دشمنیاں چھوٹے بلوچستان لیول پہ دیکھو, کوئی کمزور بھی کسی طاقتور سے لڑتا ہے نا تو وہ کمزور کو آس پاس وہ دینے, کیونکہ طاقتور کی اتنی جنگیں ہو چکی ہیں, وہ طاقتور بنا ہی ایسے ہے, جنگیں ناجائز لوگوں کو مار کے, زمینیں ہتھیا کے, لوٹ مار کر کے, تو اس نے تو زیادتیاں کی ہوتی ہیں. جو کمزور سے جھگڑا بنتا ہے تو پھر وہ کمزور سارے کمزور ہوتے ہیں, تو باقی کمزور مل کے بھی جاتے ہیں, تو ان کمزوروں میں بھی کچھ طاقتور بن چکے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ جنگ شروع کرو, پیچھے ہم ہیں. یہی کچھ چائنا نے اور رشیا نے کیا اور پھر دکھایا اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. اب بھارت والے وہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا حساب ہوا ہے کہ وہ پاکستان جو ہم کہتے تھے, اور آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی جب سے ہوش سنبھالا پاکستان کو کس ناموں سے وہ کیا جاتا تھا کہ ایکسپورٹر آف ٹیررزم, کچھ ہے نہیں, بھیک منگے, پتہ نہیں وہ کون سے القابات ہوتے تھے. پاسپورٹ کی تو ٹکے کی ویلیو نہیں ہماری بچی تھی, ٹھیک ہے, لیکن آج میں کہہ نہیں رہا, آج کی دنیا ایسی ہے کہ مائٹ از رائٹ والا کنسیپٹ ہے. وہ چیزیں ہوتی رہیں لیکن پھر بھی پاکستان سروائیو کرتا رہا. کتنے سالوں سے پاکستان مسلسل حالت جنگ میں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ہم تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں, بہت ساری ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے کی دہشت گردی کا سامنا ہے. باقی کتنے ممالک ہیں جو ان چیزوں سے سامنا کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی سروائیو کر کے اور عالمی دنیا کے پاور فل ممالک کو یہ کر دینا کہ وہ آپ کو ثالثی کے لیے تیار ہو جائیں آپ کی سربراہی میں, تو یہ آپ کے لیے اعزاز ہے. تو جو چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے, ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے, اور یہی چیز ہوتی ہے. اگر انڈیا والا میں دیکھتا تھا کہ یار ان کا پچھلا ڈپلومیٹ ہے, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ان کا وزیر خارجہ ہے, لیکن جب بھی بولتا ہے ایسے بولتا ہے. ابھی جب یہ چیز ہوئی درمیان میں, اس نے پاکستان کو جس القابات سے نوازا, تو یہ القابات ہم انڈیا کے خلاف نہیں استعمال کرنا چاہتے. دکھ ہوتا ہے کہ یار کسی ریاست کو ہم یہ نہ کہیں, لیکن کچھ وہ بھی سوچیں کہ کسی ملک یا کسی شخص کے خلاف ایسے القابات نہ دیں کہ جب وہ ان کے خلاف استعمال کریں تو ان کو تکلیف ہو. تو بہرحال جس کی اچھائی ہو اس کی اچھائی بیان کرنی چاہیے, اور برائی ہو برائی بیان کرنی چاہیے. تو ہم دعا گو بھی ہیں. یقین جانیے کہ کہیں بھی جنگ ہوتی ہے اس کا کہیں نہ کہیں اثر آتا ہے. یہ جنگ ہوئی, آج دیکھو ہماری پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کہاں پر ہیں, پھر وہ وہاں تک تو نہیں ہے. آپ کی کھانے پینے کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں, ٹرانسپورٹ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے, اوورآل ہر چیز متاثر ہوتی ہے. تو پوری دنیا لگ جائے کہ بھائی کہیں بھی ایسی وہ نہ ہو, اس کے اثرات آتے ہیں آپ تک. آپ irrelevant آج کی دنیا میں نہیں رہ سکتے. تو اس کے لیے ہر شخص یہ کوشش کرے. یہ جو جنگی جنون چند لوگ ہیں ہمارے, تو یہاں حکمران بھی مسلط ہیں جو جنگی, جن کو مبینہ طور پر جنگی منافع خور کہا جاتا ہے, انہوں نے کیا دیا ہے کہ یہ بارڈر بند کرو, اتنی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے, نقصان ہو رہا ہے. وہ بارڈر بند کیا, اب حالات ٹھیک کرنے کے لیے اس سے ڈبل ٹرپل اخراجات آ رہے ہیں. یہ ہے پالیسی. تو یہ اب پتہ چل گیا ہے کہ بھائی اب کوئی ممالک یا کوئی کمزور نہیں رہا. اب اس نقصان میں صرف ایران کا نقصان نہیں ہوا, امریکہ کا کتنا نقصان ہوا ہے. امریکہ پہ جو ٹرسٹ تھا وہ کہاں پہ چلا گیا ہے. اور جس انداز میں ساتھ دیا رشیا نے اور چائنا نے, اور پاکستان کا کردار یقینی طور پہ بہت بہترین رہا ہے اس جنگ میں. یقین جانیے کیا سب کچھ ہو سکتا تھا. جہاں پہ ڈائریکٹ وہ لڑ رہے تھے, ادھر سے جواز بنا کے سعودی کا, لیکن پاکستان میں کیا حالت ہوتے. ایران کے بعد سب سے بڑا نقصان اس ایران کا جنگ کا تو پاکستان میں ہوا. کتنے لوگ بیچارے مارے گئے وہ گھسنے کے چکر میں, احتجاج کی اس میں. نہیں مرنا چاہیے. تو آج بھی ہم اپنے سیکیورٹی اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ صورتحال سے نمٹنا آپ کو آنا چاہیے. ہر مظاہرے کو کاؤنٹر کرنے کا حل مارنا نہیں ہے لوگوں کو, لوگوں کے بچوں کو یتیم بنانا نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہمارے احتجاج والے لوگ بھی ہیں, ان کو بھی اپنے جذبات پہ ہونا چاہیے. ہمارے بھی احتجاج صرف یہی ہے کہ ہم نے چیزیں توڑنی ہیں, ہم نے جو ہے نا نقصان ہی دینا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے اس میں نقصان بھی عام آدمی کا ہی ہو رہا ہوتا ہے, کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی ریاستی ادارے کا بھی کوئی چیز بنی ہوتی ہے تو ہمارے اور آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں کی بنی ہوتی ہے.
لیکن ہم لوگ بالکل، ہمیں آج تک اپنے بنیادی حقوق اور فرائض کا پتہ نہیں چلا ہے. تو بہرحال ہم سب کو دعاگو ہونا چاہیے کہ یہ جنگ جتنی جلدی ختم ہو اتنا بہتر ہے. اور ایران کوشش یہ کر رہا، اگر ایران پہ یہ پابندیاں ہٹ گئیں نا تو پھر یہاں پہ اب ورلڈ آرڈر، پھر وہ کیا کہتے ہیں، اکیلا بائے وہ نہیں ہوگا، یونیپولر دنیا نہیں ہوگی. اور جس انداز میں وہ آئے ہیں نا، سب بہت کچھ اور طریقے سے، اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں. خدا پاکستان کو، پاکستان کی جو بھی یہ کردار ادا کر رہے ہیں، اس میں ان کو سرخرو کرے. یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اور کوئی ٹرمپ کی ذمہ داری کون لے سکتا ہے؟ وہ تو. اور اسرائیل مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ ان کو وہ کروں. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا سب سے سر پہ جو ہاتھ ہے وہ اگر مجھ سے اس سائڈ پہ ہو گیا تو میری کیا ویلیو ہوگی. اس چیز کو سبوتاج کرنے کے لیے مسلسل لبنان میں لوگوں کو مار رہے ہیں. یہاں تک تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش اور یہ اسلام آباد میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے انڈیا کے ساتھ مل کے. تو چیزیں وقتی طور پہ، اور یہ بھی ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، اللہ کرے ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہے چیزیں تھمیں گی، وقتی طور پہ تھمیں گی، لیکن پھر یہ جنگ چلتی رہے گی. ایران ایسا نہیں ہے کہ ایران کو پتہ ہے کہ میں نے مسلسل مزید اپنی وہ بڑھانی ہے. امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اب مزید کیسے وہ کرنا ہے. تو اگر یہ نقصانات پورے ہوتے ہیں، آبنائے ہرمز پہ کنٹرول آ جاتا ہے، تو یہ ایران کی بڑی فتح ہوگی. اور پھر ایران یہ آس پاس کے خطے کا، تو پھر اسپیشلی یہ جو خلیجی ہیں ان پہ تو اس کا اچھا ہی تسلط ہوگا. اور ہوگا، انہوں نے امریکہ پہ بہت ٹرسٹ کیا نا، ان کو ملنا بھی چاہیے. اس لیے ان کو اتنے پوری اجارہ داری دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کتنے بلین ڈالرز ان کو دیتے ہو اور انویسٹ کرتے ہو، تو تھوڑا آس پاس کا خیال رکھتے تو شاید یہ نہ ہوتی. تو بہرحال اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور دعا گو بھی رہیں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور مزید انسان، جان و مال اور سمیت کسی چیز کا نقصان نہ ہو، چیزیں مہنگی نہ ہوں، کوئی اور ایسے وہ نہ ہوں جس سے انسانوں کے لیے کسی قسم کی تکلیف ہو. اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.